حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ تمہارا خاتمہ کس بات پر ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنتی کام کرتا رہتا ہے اور تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، اخیر کے چند سال یا چند دن وہ جہنمیوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پہ موت ہوتی ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، اور کبھی کوئی زندگی میں جہنمیوں کے کام کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، بدعملیاں کرتا تھا، تقدیر کا لکھا غالب آیا، اخیر کے چند دن اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، جنتیوں کے کام کرنے لگا اور موت ہوئی، جنت میں چلا گیا۔ سارے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اختتام پر۔ شروع کس سے ہوا تھا یہ نہیں، ہماری ہر مجلس میں سینکڑوں ہزاروں شروع کرتے ہیں، اختتام معنی رکھتا ہے، منزل تک پہنچا کون۔ اسی لیے اولیاء کرام کے بارے میں سنتے ہوں گے آپ، کبھی سوچے آپ نے جنید بغدادی، غوث پاک، غریب نواز، یہ بڑے بڑے اولیاء ہیں، لیکن نماز میں ٹھہرتے تھے تو روتے تھے، راتوں کو سجدوں میں روتے تھے۔ کس بات کا رونا تھا ان کا؟ گناہ تو کرتے نہیں تھے، عبادتوں پہ عبادتیں۔ ارے ایک رات میں ختم قرآن امام اعظم ابو حنیفہ کا، پھر روتے اتنا تھے کہ داڑھی سے آنسو گرنے لگتے تھے۔ کس بات سے روتے تھے وہ؟ یہ اولیاء اکرام جو روتے تھے اس بات پر کہ آج تو ہم سب نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن ہماری موت کا وقت کیسا آئے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم۔ اللہ اگر کسی سے غضبناک ہوا، اس کی موت سے پہلے اگر ایمان چھین لیا تو ختم، کفر کی موت ہمیشہ کافروں میں چلا جائے گا، پھر اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ کافر کو جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، کبھی نہیں۔ مومن تھا، گنہگار تھا، گناہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، کس سے نہیں ہوتے گناہ، سب گناہ، لیکن گناہوں پہ موت ہوئی تو کل قیامت کے دن ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، شفاعت پر تمہیں جہنم سے نکال لیا جائے، آزاد کر دیا جائے، گناہ معاف کر دیے جائیں، حساب میں آسانی کر دی جائے، سب ممکن ہے۔ اور اللہ چاہے تو ساری چیزیں معاف کر دے اور جنت عطا کرے، لیکن شرط ہے کہ موت ایمان پہ ہوئی ہو، ایمان پہ موت ہوئی ہو۔ کفر پہ ہوئی تو پھر بہت برا ٹھکانہ ہے دوزخ، بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں سے 1,00,000 سال کے بعد بھی کبھی کوئی تمہیں نہیں نکال سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار و مشرکین کی سفارش نہیں کریں گے۔ اب ایک دو چیزیں جو تجربے کی ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ میرے والد گرامی فرماتے تھے، ان کی زندگی میں یہ دیکھی ہوئی چیز، اس سے پہلے ایک حدیث بتاتا ہوں۔ ایک جنگ میں صحابہ سب لڑتے لڑتے تھک گئے، اس پہ ایک جوان ایسے تھے جو قوت کے ساتھ لڑ رہے تھے، صفوں کی صفیں ادھر ادھر کر رہے تھے۔ صحابہ پیچھے بیٹھے دیکھنے لگے اور کہے کہ کتنا بڑا بہادر ہے یہ، جاں باز ہے، اور ہمارا اسلام کا ایک عظیم بہادر نوجوان ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ حضور نے دیکھا اور کہا وہ جہنمی ہے۔ جہاد کے میدان میں جو ایمان والوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، جان جوخم میں ڈالا ہے، صفوں کی صفیں چیر رہا ہے، حضور نے دیکھتے ہی کہا جہنمی۔ صحابہ کو شوق ہوا، ہم میں سے سب اس کو سب سے افضل سمجھ رہے تھے، سب سے افضل، لیکن ایسے کیسے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صحابہ پھر اس کی کھوج میں لگ گئے کہ کیا وجہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے کہ کیا اس کا کون سا ایسا عمل ہے۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ عین دوپہر کے وقت یا لڑائی گھماسان کی چل رہی تھی، کچھ دشمنوں کے تیر اور نیزے آ کر کے اس نوجوان پر لگے، سینے پر لگے، ادھر ادھر لگے، زخم کھا کر گر گیا۔ اور جب زخم کھا کر گرا تو زخموں کا درد اتنا زیادہ تھا کہ وہ میدان میں تڑپنے لگا نوجوان،
بہت تڑپ رہا تھا کہ زخموں کا درد برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو پھر اس نے کیا کیا، اپنے ہی ہاتھ سے اپنی تلوار لے کر مارا، خودکشی کیا اور مر گیا. جو شہادت کی موت ہونی تھی تھوڑا صبر کر لے، لیکن اپنے ہاتھوں سے تلوار سے مار مار کر اپنے پیٹ کو خودکشی کر لیا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خودکشی کیا وہ سیدھے جہنم میں جائے گا. خودکشی کرنے والا جہنم، پھانسی پر لٹکا لے، آگ میں جل جائے، پانی میں کود جائے، یا اپنے آپ کو کاٹ لے، زہر پی لے، کچھ بھی کرے. خودکشی، سوسائڈ، آتم ہتیا جس نے کیا وہ جہنم میں. مجھے بتاؤ وہ صحابہ کی صفوں میں کھڑا ہوا نوجوان، حضور کی قیادت میں لڑ رہا ہوا نوجوان، لیکن خاتمہ کیسا ہوا؟ اس لیے ان چیزوں سے ڈرو کہ ہمارا خاتمہ معلوم نہیں ہے. میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ، میرے والد گرامی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ایک مسجد کے متولی صاحب تقریباً 10-12 سال انہوں نے 10 سال یا کے قریب انہوں نے خدمت کی. اور اس کے بعد، یہ کافی پرانی بات ہے، آپ سب تو پیدا بھی نہیں ہوئے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ مسجد میں ہنگامہ آرائی، پھر ان کو مسجد چھوڑنا پڑا حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے. دوسری جماعت آئی، ہوتا رہتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے مسجد سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے. کل میں اس مصلی کا امام، یہ ضروری نہیں کہ موت تک یہاں کا امام رہوں. اگر میری امامت ختم ہو گئی تو کیا یہ مسجد چھوڑ دے؟ کیا نماز پڑھنا چھوڑ دے؟ نہیں، ہم اس مسجد سے محبت کریں گے، چاہے جو بھی صحیح العقیدہ امام آئے اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. وہ ایسا ہوا کہ ان کے بارے میں ہمارے والد بتاتے ہیں، حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید تھے. وہ ماریرا شریف کے، ان کے بہت کم مریدین ہیں یہاں پر، ان میں سے ایک تھے. ہوا یہ کہ نکل جانے کے بعد پھر وہ مسجد آنا ہی چھوڑ دی. مسجد آنا چھوڑ دیے ہی نہیں بلکہ مسجد کو گالیاں دینے لگے کہ یہ مسجد نہیں ہے، فتنوں کا اڈا ہے. یہ مسجد نہیں ہے، خرافات کا اڈا ہے. یہاں عبادت نہیں ہوتی ہے، یہاں صرف کھیل تماشا ہوتا ہے. یہ باتیں کرتے کرتے آدمی گمراہ ہو گیا. ایسا ہوا کہ پھر چند دنوں کے بعد، 2-4 سال کے بعد، اس آدمی کو وہ جوا کھیلنے کی عادت پڑ گئی. یہ جو اسی نمبر ہوتا ہے، یہاں پہ نمبر لگا کے آتے ہیں، سٹا بازی، اس کی لت پڑ گئی. پیسے جاتا تھا اس میں، لاٹری میں لگاتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بڑی داڑھی سفید ہو چکی تھی، عمر بھی کافی ہو چکی، اور جوئے میں چھپ چھپ کر کے شروع میں کرتا رہا. پھر بعد میں بیٹوں کو معلوم ہوا، بیٹوں سے باپ کا جھگڑا روزانہ چلتا رہا. بیٹے سمجھاتے رہے کہ با یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو. لیکن یہ ایسی بری لت ہے جسے لگ جاتی ہے وہ چھوٹتی نہیں. ہاں، آدمی چوری چھوڑ دیتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، لیکن یہ سٹے بازی نہیں چھوٹتی. تو وہ بیچارہ چھوڑا نہیں. اب پیسے بھی نہیں تھے، بڑھاپا آیا، کہاں سے پیسے لگائے گا؟ روز لاٹری میں پیسے لگاتا. پھر بچوں کے جیب سے چوری کرنے لگا. اپنے ہی گھر میں اپنے بچوں کے پیسے چوری کرتا، لاٹری میں لے جا کے لگاتا. یہی کرتا رہا کئی سالوں تک. اور اس کے بعد پھر اس نے ایسے راستے اختیار کیے، اللہ کی پناہ. ہمارے والد فرماتے ہیں کہ بیٹوں نے گھر سے بھی نکال دیا تھا، کیونکہ روز جھگڑے، بیٹوں کی عورتوں سے جھگڑا، بیٹوں سے جھگڑا، بڑھاپا آیا ہے. اور پھر اسی حالت میں وہ شخص ایک دوسرے صاحب کے گھر کے آنگن میں رات گزار رہا تھا کٹے پر، اور رات کے وقت ہی اس کی موت ہوئی دوسرے کے گھر کے کٹے پر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شراب کی حالت میں تھا.
جوئے کی عادت تو لگی ہی تھی، لیکن شراب بھی پینے لگ گیا تھا چھپ چھپ کر کے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب لاش کو اٹھائے تو شراب کی حالت۔ زندگی شروع کہاں سے ہوئی اور خاتمہ کیسا ہوا، یہ عبرت کی چیز ہے میرے عزیزوں، عبرت کی چیز ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کل ہمارا ٹرننگ پوائنٹ کون سا بننے والا ہے، کون سے راستے پر تم جانے والے ہو، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے دیکھے جن کی شروعات بہت اچھی تھی لیکن خاتمہ برا ہو گیا، اور کچھ ایسے بھی دیکھے جو آوارہ گردی میں تھے، نشے میں دھت تھے، لیکن رمضان میں ہمارے ہاں آئے، اعتکاف میں بیٹھے یا ذکر کی مجلس میں آئے، اور روزے کے عالم میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ ایسے بھی ہم نے دیکھے۔ اسی لیے قادر مطلق کے فیصلے ہیں، ڈرتے رہو اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ چلا، دکھا نہیں، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ چلا، جس کا مطلب یہ ہے اس مولا نے سیدھا راستہ دکھا تو دیا ہے، اب چلائے گا تو یہ اس کی شان ہے۔ اب جب چلا کہہ کر آپ دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولا اگر کسی کو سیدھے راستے پر چلائے تو پھر موت تک چلائے گا۔ جس کی یہ دعا قبول ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، پھر آخری سانس تک مولا اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کریم ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور مولا کریم ہمیں تلاوت میں جس طرح یہاں تک پہنچایا ہے، ختم قرآن تک مولا پہنچایا، اور ہم میں سے جو چھوٹ گئے، جو رہ گئے، مولا ان کی بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ